ہر طرف سے فتنے، دکھ، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کے بعد ایک فتنہ ایسے آئے گا جیسے موتیوں کی کوئی مالا ٹوٹ جائے اور اس کے موتی ایسے لگاتار گرنے لگیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو لیجئے، جن کے ساتھ ان کی بہن صاف اور واشگاف الفاظ میں کہہ رہی ہیں کہ امریکی جیل میں زیادتی ہوتی ہے، انہیں شوکس دیے جاتے ہیں، ان سے زبردستی بائبل پڑھوائی جاتی ہے، ان کا لباس پھاڑ دیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے براہ نہ رہو، کورٹ جانے کا وقت آتا ہے تو قرآن کے صفحات بچھا دیے جاتے ہیں، اس پر سے چل کر جاؤ۔ دوسری طرف فلسطین ہے جو رستہ ہوا زخم ہے، 260 دن ہو چکے ہیں، 40,000 سے زیادہ شہادتیں ہیں جس میں 16,000 سے زیادہ صرف بچے ہیں، 15,000 کی تعداد خواتین کی بھی ہے، اور یہ سارے کے سارے عام شہری ہیں۔ اس پر کتنے لوگ بول رہے ہیں، کتنے علماء بول رہے ہیں، کون ہے جو تسلسل سے اس کے لیے آواز اٹھا رہا ہے؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے کون آواز اٹھا رہا ہے؟ ابھی کراچی میں ایک ہیومن ملک بینک بنا ہے جہاں خواتین اپنا دودھ جمع کرائیں گی اور وہ جو بچے ہیں ان کو پلایا جائے گا، یا کوئی ایسے بچے جن کو ضرورت ہو یا جو مائیں دودھ نہیں پلا سکتی تو وہ لے کر خواتین کا دودھ پلا دیں گے۔ یعنی اسلام میں جو رضاعت کے مسائل اور معاملات ہیں کہ 24 ماہ 2 مہینے کے اندر اندر اگر ایک بچے نے کسی خاتون کا دودھ پیا تو وہ اس کی رضاعی ماں ہوگی، ایسے جیسے سگی ماں ہوتی ہیں، اور اس عورت کے بچے وہ اس کے رضاعی بہن اور بھائی ہوں گے اور ان سے نکاح حرام ہوگا۔ تو جو نسب کا معاملہ ہے، رضاعت کا معاملہ ہے، اسلامی احکامات کا معاملہ ہے، یہ گویا ان سب کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اور وہ ادارہ رجسٹرڈ بھی ہو گیا، اور وہاں مرد و خواتین کھڑے ہوئے ہیں جو اس کے کرتا دھرتا ہے، ان سب کی تصاویر بھی آ گئی۔ یعنی نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کسی کا ڈر ہے، نہ کسی کا خوف ہے، جس کا جو جی چاہے اپنے کلچر، اپنی ثقافت، اپنے مذہب، اپنے ملک، اپنی ملت کے خلاف کرتا پھرے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں۔ اور حکومتوں کا کل ملا کر کام ہے قرضے لینا، امداد لینا اور ان کو ڈکار جانا، عیاشیاں کرنا، قوم کے اربوں کھربوں روپے ضائع کرنا، یہ ہے ہمارے حکومتوں کا کام۔ کائنات میں کوئی بھی حکومت جسے حکومت کہتے ہیں اس کے 2 بنیادی مقاصد ہوتے ہیں، پہلا ہوتا ہے امن، دوسرا ہوتا ہے پرائس کنٹرول، کہ امن و امان قائم رکھنا، لوگوں کی جان اور مال دونوں چیزیں محفوظ رہیں، اور دوسرا ہے کہ قیمتوں میں ہو شروبہ گرانی نہ ہو، مناسب قیمت پر چیزیں لوگوں کے لیے دستیاب ہوں۔ اور بنیادی طور پر یہی وہ 2 چیزیں ہیں جو پاکستان سے قطعاً ختم ہو چکی ہیں۔ یعنی گویا ایک مالا ہے جس کے موتی لگاتار گر رہے ہیں، اور اسی طرح ہر طرف ہر وقت فتنوں کی ایک بھرمار ہے جس کے سامنے کوئی بند باندھنے والا نہیں ہے۔ www.darsequran.com